اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین و مومنات، you're watching and I'm in the Root Naqvi official and this is me Sayyida Anam Naqvi with another important amal for your hajat, for the acceptance of your du'as۔ آج جو عمل ہے this is about Surah Hashr, the surah which has immense benefits for this world and hereafter. Surah Hashr, its last verses, especially the last 3 verses, has tremendous importance. It can help you in this dunya, it can help you in the grave when nobody will be around. تنہائی میں جب آپ سے سوالات کیے جائیں گے، قبر میں ہم سب سے سوالات کیے جائیں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تو ہم سورہ حشر کی ان آیات مبارکہ سے جواب دے سکتے ہیں۔ کیوں آج فضائل سورہ حشر ہیں؟ بہت سے انسان جاننا چاہتے ہیں خدا کا اسم اعظم کس میں ہے۔ یہ وہ سورہ حشر ہے کہ جس کے بارے میں روایات ملتے ہیں کہ اس میں پروردگار کا اسم اعظم ہے۔ سورہ حشر کی آیات کو یاد کرنا، خاص طور پر ورس نمبر 18 to 24 کو ڈیلی بیسس پر سحر میں پڑھنا، شب میں پڑھنا، تاکیبات نماز کے طور پہ پڑھنے کی تاکید ہے۔ پڑھ کر دیکھو تو صحیح کہ یہ معجزات لے کر آتا ہے زندگی میں۔ سورہ حشر کی آیات کو تلاوت کرنا ہماری زندگی میں بہت سے میریکلز ہو جاتے ہیں۔ خود پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین فرماتے رسول پاک کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں سوائے موت کے ہر چیز کا حل ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی بیماریوں کے، اپنے اسپریچول ڈیزیزز، اپنے مینٹل ڈیزیزز، اپنے فزیکل ڈیزیزز کے حل کہاں کہاں نہیں ڈھونڈتے، ہم کس کس در پر نہیں جاتے، کس کس فزیشین کے پاس نہیں جاتے، ہم کس کس آستانے پہ نہیں جاتے، لیکن اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں کلام پاک سے ایسے ایسے اعمال تعلیم دیے ہیں کہ کون سی تمہاری میڈیسن ہے، وہ خدا کا ذکر ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس ذکر کو کس مقدار میں لینا ہے۔ تو یہاں پر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین چھٹے امام فرماتے ہیں اس میڈیسن کے بارے میں، جو میڈیسن ہم سب کو ریکوائرڈ ہے کہ قرآن کو سیکھنا، اہل بیت سے سیکھیں کہ سورہ کو اپنے کس مقصد کے لیے پڑھیں اور کس طرح سمجھیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اہل بیت سمجھاتے ہیں۔ تو مولا صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر 3 آیات کوئی بھی شخص 3 آیات کو، جو آخری 3 آیات ہیں سورہ حشر کی، ان کو پڑھنے کا عادی ہو جائے تو خدا کی جانب سے کیا انعامات ہوں گے؟ اب دیکھیے کیا انعامات ہیں کہ آخری 3 آیات کو پڑھنے پر جنت، جہنم، کرسی، قلم، لوح، درخت، پہاڑ، پرندے سب اس شخص کے لیے استغفار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کہ یہ کہتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ پروردگار تیرے نام میں اتنی برکت، اور ہم کتنے غافل کہ ہم اپنی پورے دن کی روٹین میں، ہم 24 گھنٹوں میں we cannot even spare 5 minutes to recite few verses of Holy Quran۔ اس سے زیادہ بدقسمتی انسان کی کیا ہوگی کہ ہمارے لیے تحفے موجود ہیں، ہم میڈیسنز اس حد تک لے رہے ہیں کہ جو ہمارے مسائل کو بڑھا رہی ہے، اینٹی ڈپریسنٹس لے رہے ہیں، بہت سی اور چیزیں لے رہے ہیں، لیکن روحانی بھی کچھ ہمارے لیے تحفے ہیں آل محمد نے ہمیں عطا کیے کہ اس کو اس مقدار میں پڑھو۔ صادق آل محمد نے فرمایا کہ آخری 3 ورسز تو کوشش کرو یاد ہو جائیں۔ رسول پاک نے کہا موت کے سوائے اس میں ہر چیز کا حل ہے، ہاں ایمان ضروری ہے۔ جیسے کسی ڈاکٹر کی میڈیسن کھانے سے پہلے ایک ایمان ہوتا ہے نا، اب میں کھاؤں گا، آپ کو سمپل ایک پیناڈول بھی بڑا یقین ہوتا ہے کہ سر میں درد ہے، باڈی ایکس ہو رہی ہیں اور فلو ہو گیا، جو بھی پیناڈول کھائیں گے درد چلا جائے گا۔ ایک سمپل سی میڈیسن پہ اتنا ہم ریلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ریلائی کرنا سیکھا ہی نہیں ہے خدا کے کلام میں کہ ذکر کو اتنی دیر تک پڑھتے رہے گے تو انشاءاللہ ریلیف مل جائے گا درد سے، یا ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ مزید فضائل سورہ حشر کے پڑھیں، میں بتا دوں کہ کن کن مقاصد کے لیے اور کیوں یہ اہم ہے گفتگو آج سورہ حشر پہ، بیکاز اٹس گوئنگ ٹو میک یو بیوٹیفل لیڈیز اف یو آر لسننگ مائی سسٹرس۔ یہ آپ کو خوبصورت بناتا ہے۔ سورہ حشر کا تلاوت کرنا انسان کے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، حسین بناتا ہے، تہذیب نفس کرتا ہے۔
ہمیں خود کو ایتھکس کی ضرورت ہے، مینرز کی ضرورت ہے، ہمارے نفس کو بھی مہار کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے نفس کو تو سب سے زیادہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی چیز کو دنیا میں سب سے زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ اسے ضرورت سے زیادہ کھلا نہ چھوڑا جائے، اس کو کنٹرول میں لے کر چلا جائے، تو انسان کا سیلف ہے۔ سیلف کنٹرول از ویری امپورٹنٹ۔ سو سورہ حشر از گوئنگ ٹو train you how to control yourself, how to control your desires, how to overcome your problems, and the problems should not overcome you. تو یہ وہ سورہ ہے کہ تہذیب نفس بھی ہوگا، رات کے وقت تلاوت کریں، سحر کے وقت تلاوت کریں، تاقیبات نماز کے طور پہ تلاوت کریں۔ پھر سے بتا دوں کب تلاوت کریں، شب میں تلاوت کریں سورہ حشر کی آیات کو۔ اور موسٹ امپورٹنٹ آیات کون سی ہے؟ سب سے اہم تو یہ ہے کہ آخری 3 تلاوت کریں، لیکن اس کی ورس نمبر 18 to 24 سب بہت اہم ہے۔ اس میں خدا کا اسم اعظم ہے کہ جس سے آپ کی دعا مستجاب ہو سکتی ہے۔ تو یہ تہذیب نفس کے لیے ہے، یہ وسعت رزق کے لیے ہے کہ رزق بے حد آتا ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہے۔ یہ سورہ خوش اخلاقی کے لیے ہے۔ سورہ حشر ورس 18 to 24، do not neglect it, do not take it for grantedly. Recite these verses every day, day and night. Recite as a تعقیبات of your نماز۔ فجر کے بعد تلاوت کریں، ظہر اثر کے بعد تلاوت کریں، مغرب و عشاء کے بعد تلاوت کریں۔ اور نوجوان جب گناہ کرتے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں، ہماری گزشتہ ویڈیو بھی یو کین چیک دا پریویس ویڈیو جس میں ہم نے تمام اعمال اور اذکار شیئر کیے ہیں، ہاؤ ٹو اوائڈ سنس، ہم گناہ کے قریب نہ جائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رکھیں۔ تو ہم اس پہ عملی بھی کچھ تدبیریں کر سکتے ہیں۔ وہاں پر اذکار ہیں سورہ حشر کی، اگر یہ آیات ہم معمول زندگی بنا لیں تو کیا ہوگا کہ ہمیں اس سے مدد ملے گی گناہوں سے نفس کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ ایک شیلڈ ہے جو نوجوان کو پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ گناہ سے بچا رہے۔ گناہ کا مولا متقیان کا فرمان ہے کہ کسی شخص کو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرد اجمعین، معصوم فرماتے ہیں کہ گناہ کے ریزنز پرووائڈ نہ ہونا، آپ کو گناہ کے لیے موافق ماحول عطا نہ ہونا، گناہ کے لیے اسباب نہیں ہے کسی کے پاس، تو یہ بھی خدا کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے کبھی ہم نے اپریشیٹ نہیں کیا۔ کبھی کبھی کچھ جگہوں پر جا کر آپ گناہوں میں جو گر جاتے ہیں اور اس گنہگار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد اب اس گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا آپ کو کچھ لوگوں سے دور رکھ رہا ہے، کسی خاص ماحول سے دور رکھ رہا ہے، تو یہ جان لے دس از فار یور اون گڈ، کہ گناہ کے اسباب آپ کو نہیں مل رہے۔ مرزا شاہ آبادی فرماتے ہیں کہ برائیوں کے خلاف اگر مدد چاہیے تو سورہ حشر کی ورس 18 to 24 ضرور تلاوت کیجیے۔ اور یہ وہ سورہ ہے سورہ حشر کہ جو قبر میں انسان سے جب سوالات کیے جائیں گے تو اس کو مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ اس سورہ میں وہ الفاظ ہیں کہ جس میں خدائے بزرگ و برتر کا پاک نام ہے۔ اس سورہ میں خدا کا تعارف ہے، خدا کا اسم الہی ہے۔ اور اس سورہ کے جو الفاظ ہیں، جب قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تنہا ہے ہم، پروردگار ہم سب کو عذاب قبر اور فشار قبر سے محفوظ رکھیں، کہ ہم نے اس دنیا کو ایسے گزارنا سیکھ لیا ہے جس سے موت تو کبھی آئے گی نہیں۔ تو اسی طرح زندگی ختم بھی ہو جائے گی، معلوم نہیں ہوگا، جیسے ہر دن گزرتا رات میں تبدیل ہوتا ہے، اور ہم ہر روز ہر شخص کو انتظار کرواتے ہیں جو ہماری کیئر کرتے ہیں، آج نہیں کل مل لیں گے اس سے، آج نہیں اس سے کل بات کر لیں گے، وہ شخص کہاں جا رہا ہے، یہیں یو نیور نو۔ خدا بار بار آپ کو یہ موقع نہیں دیتا آپ کے بڑے قریبی رشتوں کو جس طرح سے آپ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہ بار بار آپ کو اللہ وہ موقع دے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا کریں۔ مے بی یو ول مس دس چانس فار ایور اینڈ اٹس نیور کمنگ بیک۔ تو یہ تمام جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کا ذکر کرتے ہیں، دیر آر انفائنائٹ لیسنس، بہت سے اس میں سبق ملتے ہیں۔ تو آخر کار جو ہمارا ایک پرماننٹ گھر مومن کا ہونے والا ہے، قبر میں ہم جانے والے ہیں، تنہائی میں ہم سے سوال ہوگا کہ ہمارا رب کون ہے۔ تو جب ہمارے لبوں پر تلاوت قرآن مجید رہے گی اور لبوں پہ سورہ حشر کی یہ آیات رہیں گی نا، تو وہاں پر کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی ریفرنس نہیں ہوں گے۔ ہاں، ہمیں مومنین کو انشاءاللہ جو
گناہگاروں کو یہ آسرا ہے، صبح و مسا کے اہل بیت کا در کھلا ہے، سید الشہداء کو اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے، رسول پاک کو شفاعت کا حق دیا ہے، جناب زہرا کو شفاعت کا حق دیا ہے، اور ان کا چاہنے والا تو وہی ہے جو اہل بیت سے بھی متمسک اور قرآن سے بھی متمسک ہے۔ تو یہاں پہ غور فرمائیے گا، سوال ہے تمہارا رب کون ہے؟ تو مومن جواب دے گا انہی آیائے مبارکہ سے جو ہر روز وہ تلاوت کرتا رہا۔ سورہ حشر کا آخری حصہ تلاوت کر کے تو دیکھیے دل کو کیسے قوت ملتی ہے، دل کو قوی کرنے لگتا ہے۔ وہ آیات اب تلاوت کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ اپنے خدا کی حمد کر رہے ہیں، خدا کی ثنا کر رہے ہیں، آپ اپنے بزرگ و برتر پروردگار کا نام لے رہے ہیں، جو دن رات میں جس قدر لینا چاہیے اتنا ہم نہیں لیتے، لیکن کیا ہی خوبصورت آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ خدا کے نام ہے، خدا کے پاک پاک نام، پاکیزہ پاکیزہ نام خدا کا تعارف۔ تو سوچئے کہ جو شخص ہر روز جو بولتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں بھی وہی بولے گا، جو ہر روز تلاوت کرتا ہے وہ اسی تلاوت قرآن پاک سے ملائکہ کے سوالات کے جوابات بھی دے پائے گا۔ تو یہ ہم تب بولیں گے قبر میں جب ہم ہر روز تلاوت کریں گے۔ تلاوت کن اوقات میں کریں؟ سحر میں کوشش کریں، سحر میں فجر کے لیے جب بیدار ہوتے ہیں تو وقت سحر سورہ حشر کی آیات 18 to 24 ضرور تلاوت کریں، اور وقت قلیل ہے تو آخری 3 تلاوت کر لیں، رات میں شب میں تلاوت کریں، تعقیبات کے طور پہ سورہ حشر کی آیات کو تلاوت کریں۔ جیسے ہی آپ تلاوت کر لیں اسی کے بعد اپنے ہاتھ بلند کریں، اللہ سے مانگے، اے وہ خدا جو ان صفات کا مالک ہے، میں تجھے ان اسماء اعظم کے حق کا واسطے بھی کہتی ہوں، تجھے ان صفات کا واسطے بھی کہتی ہوں، یہ تیری صفات ہیں، تجھے تیری ان صفات کا واسطہ اور اس اسم اعظم کا واسطہ جو تو نے آیات مبارکہ میں رکھا ہے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیج، میرے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، میری فلاں حاجت کو پورا فرما۔ انشاءاللہ پروردگار اپنے کلام پاک کی برکت سے، اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور یہ تو سورہ حشر کا وعدہ بھی ہے، اس کی آخری آیت بھی خدا کے پاک و پاکیزہ نام ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اب اس کے فضائل کے this surah is a Madani surah. It has 24 verses and I just told you 18 to 24. This is very important for you to recite these verses. It is narrated that whoever recites this surah Hashr will receive salutations from heaven. It is going to receive salutations from paradise and the angels, the heavens, the earth, the Jahannam, the Jannah, the trees, the birds, the sun and the moon. These will pray for the forgiveness of his sins. Allahu Akbar. کہ ہر چیز جنت و جہنم خدا کا عرش لوح و قلم اس شخص کے لیے استغفار کریں گے جو سورہ کو تلاوت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ when a person dies he will die as a martyr، ایک شہید کے طور پر وہ دنیا سے جائے گا اگر وہ سورہ حشر کی تلاوت کرتا ہے۔ If a person recites both سورہ الرحمن and سورہ حشر then one angel will be assigned to protect him at all cost۔ اللہ اکبر۔ ہمیں لائف انشورنس چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو محفوظ کرنا ہے، سیف کرنا ہے، ہم کہیں سیف محسوس نہیں کرتے، تو خدا بھی ایک انشورنس دے رہا ہوتا ہے اپنے کلام کے ذریعے کہ اگر سورہ رحمان کو تلاوت کر لو، اس کے ساتھ سورہ حشر کو تلاوت کر لو تو اللہ یہ وعدہ کرتا ہے یو ول بی سیف ایٹ آل کاسٹ، ملائکہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جو آپ کو ہر چیز کا حل دیتا ہے سوائے موت کے، مشکلات سے نکالتا ہے، رزق کو وسیع کرتا ہے۔ Drinking water in which this surah has been dissolved is good for memory and concentration. It's for the students. اگر والدین چاہتے ہیں ان کے جو بچے ہیں اسٹوڈنٹس ان کی میموری میں پرابلم ہے، صحیح سے چیزوں کو میمورائز نہیں کر پاتے، لرننگ ایشوز آتے ہیں، یادداشت کے حوالے سے حافظہ کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فوکس نہیں کر پاتے، کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے اسٹڈیز پر، تو اس کے لیے سورہ حشر کو تلاوت کر کے آپ پانی پر پھونکے، وہ پانی بچہ پیے۔ If this surah is recited for 40 consecutive days without missing a day, it will make even the hardest task become an easy one۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ایک بہترین تحفہ
عطا ہوا ہے, کئی تحفے عطا ہوئے, ہم نے غور و فکر نہیں کیا. لیکن ابھی میں نے جتنے فضائل سورہ حشر کے بتائے, موت کے بعد آسانی ہے کہ قبر میں سوالات ہو رہے ہوں گے تو بندہ مومن سورہ حشر کی آیت مبارکہ سے اپنے رب کا تعارف کرائے گا, میں اس کا بندہ ہوں جو مالک ہے روز محشر کا, جو قدوس ہے, جو یا سلام ہے, خدا کے پیارے پیارے نام پکار کر اپنے رب کا تعارف کروائے گا. یہ وہ سورہ ہے جو بندے کا رزق کھول دے گا. اس سورہ کی مسلسل تلاوت, دن و رات تلاوت سے بندہ مومن کا حافظہ قوی ہوگا. اس کی تلاوت سے آپ کے چہرے پر خوبصورتی اور حسن آئے گا, جو ہم کتنی سکن کیئر رجیم فالو کر رہے ہوتے ہیں, کتنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا کے پاک نام سے جو چہرے پر نور آئے گا, اللہ وہ آپ کو اس ذکر سے عطا کرے گا, اور مشکلات کیسی بھی ہوں حل ہو جائیں گی. ایون the last thing I just told you is that if you recite these verses of Surah Hashr for consecutive 40 days, even the hardest task is going to be the easy one. تو ہمارے مہم ترین معاملات میں, مہم ترین چیزوں میں یہ مددگار سورہ ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے نوجوانوں کے لیے مددگار سورہ ہے. ایک ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس گناہ کے قریب نہ جائے, عملی اقدامات نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھی غور فرمائے گا کہ اللہ خود ہمیں بچا رہا ہوتا ہے, جو میں نے ابھی بتایا بھی آپ کو. تو ایک بار سورہ حشر کی تلاوت کریں گے تو خدا گناہ کے سورسز کو ہم سے دور کر دے گا, اور ہمیں پاک محفل میں پاک لوگوں کے ساتھ, پاک گفتگو کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے گا. تو یہی وہ سورہ حشر ہے کہ جس کی تلاوت ہمیں مسلسل کرنی چاہیے. کم از کم اس کی آیات جو 18 سے 24 تک ہیں وہ ضرور تلاوت کریں. آیت اللہ مرزا شاہ آبادی کہتے ہیں کہ اتنا پڑھیں سورہ حشر کی آیات کو کہ ہمارے وجود کا حصہ ہو جائے. اور جب ہم کہتے ہو اللہ ذی لا الہ الا اللہ, اسی سورہ مبارکہ کے الفاظ ہے, تو کبھی آپ نے غور کیا لا الہ الا اللہ کتنا وزنی ذکر ہے, کتنا پاورفل ذکر ہے, کتنا امپیکٹفل وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ. ہم کتنی اور چیزیں کرتے ہیں, کبھی ریگولیرٹی, کنسسٹنسی, یہ اصل چیز ہے. اگر اس کے ساتھ کر کے دیکھیں تو کائنات کا سب سے خالص ترین جو ذکر ہے نا, خالص ترین ذکر, وہ جب آپ کریں تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں آتی. if you are reciting this ذکر, if you are doing this تسبیح, no one even knows that آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ایک ہوتی دکھاوے کی عبادت, ثواب کم کر دیتی ہے. ایک وہ عبادت ہے جو وہ رب جانتا ہے اور آپ جانتے کہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. بعض اوقات لوگوں کو رک کے پوچھتے ہیں آپ کچھ ذکر کر رہے ہو, آپ کچھ بولے جا رہے ہو. بھئی ویسے بھی تو واک کرنا ہے نا, تو واک کے دوران اگر میں خدا کا کہ اس میں مبارک تلاوت کرتے رہتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے. اگر ویسے بھی تو مجھے کچھ کام کرنے, اگر میں اپنی پڑھ رہا ہوں اور میں کچھ یہ سوچیں آپ برادران کے کچھ پلے کر لوں گا, میں وہاں پر حدیث قصہ پلے کر لوں فار دا بیٹر کنسنٹریشن, میں سورہ قرآن کی اپنے ورک پلیس پر ڈال کے پہلے وہ سن لوں پھر سٹارٹ کر لوں, تو یہ چیزیں بڑا امپیکٹفل ہیں. تو یہاں پر وہ جو ذکر ہے, بہت پیارا ذکر, جو کہ احسن ترین ذکر ہے, خالص ترین ذکر ہے, جس میں فقط اللہ کو معلوم ہے اور بندے کو معلوم ہے کہ خدا کی عبادت ہو رہی ہے, اور محفل میں بیٹھے تمام لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ شخص ابھی اللہ کی عبادت میں ہے یا ہمارے درمیان میں بیٹھا ہوا. تو وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ. غور فرمائیے گا, جب ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ تو لبوں میں جنبش بھی نہیں آتی ہے. جب لبوں میں جنبش نہیں آتی تو اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے, میری عبادت کر رہا ہے, لیکن محفل میں بیٹھے جو دیگر لوگ ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پاتے ہیں. اور یہی ادا بندے کی خدا کو بہت پسند آتی, کہ ریاکاری نہیں. جس بھی ایکٹ میں ریاکاری نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے اور بہت پسندیدہ عمل ہے. آپ جانتے لا الہ الا اللہ اتنا پیارا ذکر ہے کہ تمام صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے. اور میں بہت ایک ایسا واقعہ سنانے لگی ہوں کہ جب صحابہ کرام بھی لا الہ الا اللہ کو مسلسل ذکر کیا کرتے تھے تو اب جانتے وہ ذکر کیسا ہوتا تھا. لا الہ الا اللہ مسلسل خدا کی عبادت میں رہنا, خالص ترین ذکر کو کرنا. جب امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین, اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو علی علیہ السلام کو دیکھتے ہی لبوں سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ. اصحاب کہنے لگتے ہیں لا الہ الا اللہ, کتنا سخی نوجوان ہے. پھر علی علیہ السلام کے چہرے پہ نگاہ کرتے لا الہ الا اللہ, کتنا خوبصورت نوجوان ہے.
پھر لا الہ الا اللہ کتنا شجاع نوجوان ہے، یعنی علی علیہ السلام وصی پیمبر، وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا زبانوں سے ہونے لگے، اور علی علیہ السلام کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ زبانوں سے تلاوت ہونے لگے. تو وہ ہستی ہیں ہمارے امام، وہ ہستی ہیں وصی پیمبر، وہ ہستی ہیں مولا کائنات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین. تو یہ پاک و پاکیزہ ذکر ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور 18 to 24 ورسز خاص طور پر. تو اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے بڑے بہترین اثرات ہوتے ہیں میری زندگی پہ، کیونکہ اس میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے. ہم دنیا کی جھوٹی شان و شوکت کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں. جب ہم مسلسل کہہ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ایک اقرار چل رہا ہے کہ پروردگار تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میری دنیاوی زندگی ٹیمپریری ہے. ایک ریئلائزیشن ہونے لگتی ہے انسان کو کہ میری تمام مادی ضرورتیں، میری مادی زندگی، یہ تمام میرے پرابلمس، میرے ایشوز، میرے کنسرنز، میں اس کی پرواہ کر رہا ہوں، میں اس کی پرواہ کر رہا ہوں، اپنے گھر کی پرواہ کرو، اپنے جاب کی پرواہ کرو. بھی میں یہاں ہوں، کل میں کہاں ہوں گا، کل وہاں ہو گیا تو اس سے آگے کہاں ہوں گا. زندگی میں سیٹسفیکشن نام کی جو چیز نہیں ہے، یہ جھوٹی شان و شوکت بنائے رکھنا، ان سب چیزوں پر بھاری آ جائے گا فقط ایک ذکر لا الہ الا اللہ. پھر جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو آپ جانتے ہیں ہم نماز ہی شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے. نماز کی نیت کے بعد اللہ اکبر، یعنی خدا سب سے بڑا ہے. اس کو دل سے محسوس کرنا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. شیاطین بھاگتے ہیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ ہم ان کے ایگزسٹنس کی بالکل نفی کر دیتے ہیں. شیاطین کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، تم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. وہ جو ایک ذات جسے ہم جانتے ہیں، میں جس کا بندہ ہوں، جس کا میں عبد ہوں، میرا ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ ہے. تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تب بھی ہم دنیا کو ہیچ کر دیتے ہیں، ہم دنیا کو پست کر دیتے ہیں، ہم اللہ کو مسلسل بلند کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کو وہ ہے ہی بلند، لیکن ہمیں بھی ذکر سے عزت ملتے ہیں. مسلسل اپنے دل میں یہ فیلنگ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اللہ سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں، میرے مسئلوں سے بڑا میرا خدا ہے، میرے مشکلات سے بڑا میرا اللہ ہے، اور دنیا کی یہ طاقتیں جو مجھے گرانے میں لگی ہیں ان سب سے بڑا میرا اللہ ہے، اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو بہت سے لوگ تلاش میں ہوتے ہیں اس میں اعظم مل جائے، بہت سے لوگ تلاش میں ہوتے ہیں کوئی ایسا عمل مل جائے حاجت ایسے پوری ہو جائے، کوئی ایسا عمل مل جائے کہ بس چند دنوں کے اندر اندر دعا قبول ہو جائے. دیکھیے اعمال موجود ہے، خدا کا کلام ہے، اہل بیت علیہ السلام ہے، لیکن شرائط باوضو ہونا ہے، پاک و پاکیزہ رہنا ہے، پاکیزہ تھاٹس ہوں گے، پاکیزہ ذہن ہوں گے، پاکیزہ اعمال ہوں گے، پاکیزہ وجود سے ہی دعائیں مستجاب ہوں گی، عبادت کرنی ہوگی، ریاضت کرنی ہوگی، طہارت. جب تک بندہ طاہر نہیں ہے تو اللہ کے ناموں کو جتنا بھی لیتا رہے تو حق ادا نہیں ہوگا. اثر کیسے آئے گا؟ اب آپ بولیں کہ بہت سی چیزیں کرتے لیکن اثر نہیں آتا. اثر آنے کے لیے آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں گے تھیراپی لینے کے لیے، آپ کے لیے موافق ایک ماحول بنایا جائے گا. تھیراپی لینی ہے، خاموش ہو جائیے، آنکھیں بند کر لیجئے، موسٹ پروبیبلی ایک ڈارک روم میں لے جائیں، بالکل ایک کوائٹ روم میں لے جائیں، محسوس کیجئے ان چیزوں کو، بات کیجئے ہم سے. ہمیں تو ہمارا رب ہر نماز میں بلا رہا ہے کہ آؤ میرے بندو مجھ سے بات کرو. ہم نماز کی ایک خاص جگہ کا اہتمام نہیں کرتے، ہم اپنی پاک و پاکیزگی کا اگر خیال نہیں کرتے، ہم اپنے نماز کے اوقات کا خیال نہیں کرتے، ہم بلائے جا رہے ہیں، ہم جانے میں ڈیلے کرتے ہیں، اذان کب سے ہو چکی ہوتی ہے، ہم جانے میں ڈیلے کرتے ہیں، ہماری عبادت میں ہم لذت محسوس نہیں کرتے ہیں. تو وہ جو تھیراپی ہمارا رب ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، اور جب دو چیزیں ہیں، کمیونیکیشن کو بہت پڑھا ہم نے زندگی میں یہی کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسا کمیونیکیشن گیپ آپ نے رب سے بنا لیا جو فل نہیں ہو پا رہا. کیسا گیپ ہے؟ جب آپ قرآن پاک پڑھتے، ہم اور آپ جب کلام تلاوت کرتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ ہم کلام ہے، پروردگار ہم سے بات کر رہے ہیں، اپنے بندوں سے بات کرنا چاہتا ہے، اپنا پیغام دینا چاہتا ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم اپنے رب کی بات سنیں اور ایک پیج یا چند آیات تلاوت کر لیں. پھر کمیونیکیشن کی دوسری فارم آتی ہے کہ ہم اپنے رب سے کلام کریں، وہ ہم نماز کے ذریعے کرتے ہیں. ہاؤ ایکسائٹیڈ وی آر فار دس کمیونیکیشن. ہم اپنے آپ کو خود ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، ہر شخص اپنے آپ کو خود دیکھ سکتا ہے. اگر تو اپنے نماز کے لیے دوڑتا ہوا جاتا ہے، بہت ایکسائٹیڈلی جاتا ہے، اٹ مینس
کہ وہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو وہ بھاگ کے اپنا مصلی نماز بچائے گا، جائے نماز بچائے گا، اپنے ہر چیز سے بریک لے کے، نہیں نماز ہے تو سب ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں. اور یہی امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے کہ انہوں نے نماز کو بچایا ہے. یہی اہل بیت کا، مکتب اہل بیت کا یہی پیغام ہے کہ نماز ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے، پیغمبر نے فرمایا. اس سے کمیونیکیشن ہوگی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سورہ حشر کی ان آیات کو اپنی ڈیلی نماز کے بعد تاکیبات کا حصہ بنا لینا ہے. کہ ایک آیہ مبارکہ جو میں ہر روز تلاوت کرنا چاہتی ہوں، الحمدللہ کرتی ہوں. تو جو نماز کی میری بک ہے، I have written that آیہ مبارکہ there، کہ جب میں تمام دیگر تاکیبات نماز پڑھوں تو اس کے ساتھ میں آیہ مبارکہ بھی تلاوت کروں. فائنلی کیا ہوا، پہلے مجھے وہ یاد جو تھی اتنا نہیں رہتی تھی، تو میں نے اس کو اسپیشلی اس پیج پر لکھا کہ میں اسے پڑھنا کبھی بھی مت بھولوں. جب بھی میں اپنی اس بک کو کھولوں میں پہلے اس آیہ کو پڑھوں. ابھی ہوتا ہے کہ واک کرتے ہوئے بھی یاد ہوتا ہے مجھے، دیگر کام کرتے وقت بھی یاد ہوتا ہے، سونے سے پہلے بھی الحمدللہ وہ یاد ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم سورہ حشر کی کم از کم بھی آخری 3 آیات کو، کہ جس سے ہمیں وسعت رزق ملے گا، موت کے علاوہ ہر چیز کا حل ہو جائے گا، جو ہمارے چہرے پہ خوبصورتی لے کر آئے گا، جو ہمیں خوش اخلاق کرے گا، جو اگر 40 دن تک تلاوت کرے تو ہمارا مہم ترین کام آسان کرے گا. اگر ہم سورہ حشر کی ان آیات کو ڈیلی تلاوت کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ایک تو اسم اعظم ہے، دعا مستجاب ہو جائے گی، زندگی میں معجزات ہونے لگیں گے، محسوس ہونے لگیں، اور یہ آیات ہمیں یاد ہو جائیں گی جو مرزا شاہ آبادی نے کہا ہمارے وجود کا حصہ ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ سورہ حشر پر جو آج آیات 18 to 24 کے حوالے سے، آخری 3 آیات کے حوالے سے جو آپ کو امپورٹنس بتائیے، کتنا امپیکٹفل یہ ہے، کتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے، کیسے آپ خدا کے اسم اعظم کے ذریعے خدا کو پکار کر اپنی دعا کو استجاب کرا سکتے ہیں، آپ کو پسند آیا ہوگا. ایک بہت پیارا واقعہ ہے مولا کائنات علیہ السلام کے، کہ مولا دیکھتے ہیں ایک یہودی گھوڑے پر سوار ہے، مولا بھی اپنی سواری پر سوار تھے، کہیں سے گزر رہے تھے، وہیں پر ایک یہودی تھا جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا، سامنے دریا آ گیا. اب وہ یہودی پوچھنے لگا امام سے کہ دریا کیسے عبور ہوگا، گفتگو کی. مولا نے پوچھا کہاں جا رہے؟ بہرحال اس یہودی نے امام کے سامنے کچھ پریشانی کا اظہار نہ کیا کہ اگر میں گھوڑے پر سوار ہوں اور آگے دریا آ گیا ہے تو بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ میں اس سے گزر جاؤں گا. تو اس یہودی نے، اس کے پاس ایک چادر تھی، اپنی وہ چادر اتاری، اس پہ کچھ پڑھا اور اس کو دریا پر پھینک دیا، تو اس کے لیے وہ چادر پتھر نما ہو گئی، ایک راستہ بن گیا اور اس پر سے گزر گیا. ہاں ایک کلمہ تھا جو اس یہودی نے پڑھا تھا. اب میرے مولا کائنات علیہ السلام سے اپنی منزل پر پہنچ کے دریا عبور کر کے دوسری جانب سے بولنے لگا کہ میں تو پہنچ گیا، میرے پاس ایک ورد تھا، ایک کلمہ تھا، میں نے اپنی چادر پہ وہ تلاوت کیا، چادر راستہ بنی، میں آ گیا. اب تم کیسے آؤ گے؟ کہہ کس کو رہا تھا؟ وصی پیغمبر کو کہہ رہا تھا. دیکھیے آصف بن برقیہ حضرت سلمان کے وصی تھے، اور اللہ نے ان کو کیا کیا نہیں پاورز عطا کی تھی. ہر نبی کے وصی کو اللہ نے کیا کیا فضائل نہیں عطا کی، اور ہر نبی سے افضل نبی خاتم المرسلین رحمت للعالمین ہمارے نبی کو بتایا کہ جو سید ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو ہر نبی سے افضل ہیں، انبیاء کی زینت ہے، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین. سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء کا وصی بھی سید الوصیین ہے. تمام جو وصی ہیں ان سب سے افضل ہے، تو اللہ نے ان کو کیا پاورز دی ہوں گی. یہ نہیں جانتا تھا کہ جن سے کہہ رہا ہے یہ رسول پاک کے آخری نبی کے وصی ہیں. اب جب اسے مولا کائنات سے کہا کہ تم کیسے دریا عبور کرو گے، تو مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کیسے دریا عبور کیا؟ تو کہنے لگا کہ میرے پاس آخری مسلمانوں کے آخری نبی، ان کے جو آخری پیغمبر ہیں، ان کے وصی کا نام ہے، اور مجھے معلوم ہے ان کے وصی کے نام میں بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے، وہ میں نے نام لیا، میں نے دریا عبور کیا. مولا کائنات فرمانے لگے کہ مسلمانوں کے آخری نبی کہ وصی کا جو نام تو نے لیا اور دریا عبور کیا، میں وہی وصی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین. لہٰذا اگر اسم اعظم سے اپنی مشکلات کو حل کرنا ہے تو ایک تو قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ہونا ہے، طاہر ہو کر با طہارت عبادت اور ریاضت کرنی ہوگی، اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرنا ہوگا، ریاکاری کو چھوڑنا ہوگا،
یہ نہیں کہ ہم دن میں کچھ اور ہیں اور ہم رات میں کچھ اور ہیں. اللہ کو اپنے بندوں کی عبادت خالص چاہیے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں مستجاب ہوں گی. امید کرتے ہیں کہ جو بھی اعمال ہم آپ کے لا رہے ہیں آپ کو پسند آ رہے ہیں. If you really like today's episode as well, you can like, subscribe and share so other they can also benefit from this program. You can also drop your questions in the comment section. We're always there to answer. کوئی بھی آپ کے سوالات ہوں, لیڈیز نے اگر کچھ پرسنل questions پوچھنے ہیں آپ ہمارے انسٹاگرام ہینڈل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں, فالو کر لیجیے سیدہ.انم عروج official, اور یوٹیوب آپ کو پتہ ہے انم عروج نقوی official. ہمارے لانگ لینتھ ویڈیوز میں اور بھی اعمال ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں انشاءاللہ, ایسے درود, ایسے اعمال کہ جس سے ہماری حاجات جلد از جلد قبول ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنے لائف کی اور بھی چیزیں آپ سے شیئر کریں گے, ہاؤ ٹو اسپینڈ دا لائف ان دا بیسٹ وے پاسبل, اس پاکیزہ راستے پر رہتے ہوئے انشاءاللہ. لائک کیجئے, شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ, اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ, التماس تو.